بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج اہلیان پاکستان کے لیے غم کا دن ہے۔ آج پاکستان کا ایک بہت بڑا محب سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ 1 ستمبر رات تقریباً 10 بجے 92 برس کی عمر میں انتقال فرمایا انہوں نے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے حوالے سے 2-4 منٹ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، انڈیا کی بزدلی کا عالم دیکھیں کہ رات کو 1 ستمبر کی رات تقریباً 10 بجے ان کا انتقال ہوا، اور 2 ستمبر کو صبح نماز سے بھی پہلے تقریباً 4 بجے ان کے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں ان کی تدفین کی گئی، اور کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ زبردستی ان کی میت کو لے گئے اور ان کی تدفین کر دی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کے لغزشات سے درگزر فرمائے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور حریت لیڈر تھے۔ وہ 29 ستمبر 1929 کو بارہمولہ کے قصبے سوپورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جماعت اسلامی ہند سے کیا اور اس کے رکن بنے۔ اس کے بعد سید علی گیلانی نے جب عملی سیاست میں حصہ لیا تو 3 مرتبہ وہ کشمیر اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، 1972 میں، 1977 میں اور 1987 میں۔ پھر جب مزاحمتی تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے تحریک حریت کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی، جو کل جماعتی حریت کانفرنس ایک اتحاد کا نام تھا، اس کا وہ بھی حصہ تھے۔ گیلانی صاحب عالمی مسلم فورم تنظیم رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی رہے، اور وہ ہمارے لاہور اورینٹل کالج پنجاب کے گریجویٹ تھے۔ حکومت پاکستان نے انہیں نشان پاکستان سے بھی نوازا۔ بہرحال سید علی گیلانی صاحب نے اپنی آخری زندگی کے ایام میں 2020 میں غالباً جو حریت کانفرنس کا جو اتحاد تھا، کل جماعتی حریت کانفرنس، انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو حکومت پاکستان نے پاکستان سے محبت کرنے والے کے اعزاز میں 1 دن کے سوگ کا بھی اعلان کیا ہے، جو آج منایا جا رہا ہے ان کا سوگ، اور اسی طرح آج پاکستان کا قومی پرچم بھی سرنگوں ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب نے بھی حریت رہنما سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر پورے آزاد کشمیر میں عام تعطیل اور 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ تازہ اطلاعات تو کشمیر سے نہیں آ رہی، کیونکہ وادی کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی معطلی سمیت بہت ساری پابندیاں انہوں نے عائد کی ہیں، اور حیدر پورہ میں علی گیلانی صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سیکورٹی میں بہت اضافہ کر دیا انہوں نے۔
اور اسی طرح بہت سینئر رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ جتنے بھی علی گیلانی صاحب کو جاننے والے لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کے جو سیاسی مخالفین تھے، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ علی گیلانی صاحب کی وفات کا بہت صدمہ ہوا، بہت سی باتوں سے اختلاف کرتے تھے، لیکن ایک بات انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کی ثابت قدمی اور آپ نے جو ان کے نظریات تھے ان پہ جتنا وہ پختہ تھے اس کی مثال کم ملتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی ہم نے ہمیشہ عزت کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ سید علی گیلانی صاحب 2003 میں آزادی پسند اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس کے تاحیات چیئرمین منتخب ہوئے۔ جون 2020 میں انہوں نے اس اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ سید علی گیلانی کو انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر میں پاکستان کے سب سے پرجوش حامی اور پاکستان سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور ان کا یہی جو جرم تھا اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ انہوں نے جیل میں یا نظر بندی کی صورت میں گزارا۔ سید علی گیلانی صاحب اپنی زندگی کے آخری 13 برس تقریباً اپنے گھر پر نظر بند رہے، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ انڈیا نے جب کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا تو اس کے بعد ان پر مزید انہوں نے سختیاں کی، اور انڈیا کے اس فیصلے پر بھی گیلانی صاحب نے بہت سخت تنقید کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنی نصیب فرمائے، یعنی کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان۔